بیک ناظرین. یہ بتائیے ملک صاحب کہ جیسے جنرل حمید گل فرما رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کو لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جو ان کی ایک اوبلیگیشن ہے کلوز 245 کے تحت، یعنی کہ ملک کی ٹیریٹری کو ڈیفینڈ کرنا، یہ ڈرون اٹیکس کی وجہ سے کر نہیں سکتے. لیکن بار بار ہمیں امریکن بھی کہتے ہیں، اور جب آپ لوگوں سے بات کریں یہاں جو پالیسی میکنگ میں انوالوڈ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک لیول پہ پاکستان نے اجازت تو دی ہے، جنرل مشرف کے دور سے اجازت دی تھی، اور آپ کے تو اپنے بیس سے، بلوچستان کی بیس سے ٹیک آف کرتے ہیں ڈرونز. دیکھیں جی، جس طرح جنرل صاحب نے فرمایا کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ والی بات ہے، وہ امریکن سے ایک مائنڈ سیٹ ہے، جتنا زیادہ آپ کمپلائی کریں گے تو وہ دے ٹیک یو فار گرانٹیڈ. یہ ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہے، تو ہم کمپلائی کر رہے ہیں، اسی لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ ایک حد سے زیادہ ہم کمپلائی نہ کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ابھی یہ جو موجودہ حد کیا ہوئی؟ نہیں، وہی ہے نا کہ یو ڈونٹ ایکسپٹ جو پہلے ہوتا تھا کہ جو ہاٹ پرسوٹ والی بات ہوتی تھی، ٹروپس آن یور سوئل والی بات ہوتی تھی، تو وہاں تو یو آر ویری ویری کلیئر نا کہ یو ول ناٹ ایکسپٹ دیٹ. ڈرونز شوٹ ڈاؤن تو کر سکتے ہیں. ڈرونز ہمارے جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں ایک پی ایف کے آفیسر آئے تھے بڑے سینئر، انہوں نے کہا کہ ہم نے شوٹ ڈاؤن کیے تھے اور ہم کر سکتے ہیں اگر حکومت ہمیں کرے. اس کا آئی ریلی کانٹ سے بیکاز مجھے اتنا ہائی ٹیک اکوپمنٹ کا نہیں پتا. بٹ the thing is کہ جو یہ بلوچستان کی جنرل صاحب بات کر رہے ہیں اور جو بزنجو صاحب کہہ رہے تھے، اس طرح بھی بارڈر ایریا کی بات ہوتی ہے، وہاں سے اگر انفلکس ہوتا ہے اور اس طرف جی وہ تو آپ کی بات ادھر جو ہے ان کا امریکنز کیرنگ آؤٹ ڈرون اٹیکس از ناٹ دی سولوشن. وہاں جو بارڈر کی جو پولیسنگ ہے دیٹ از اے سولوشن. ناصر دیکھیں، اس طرح بالکل نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان آرمی کو کچھ پتا نہیں ہے، پاکستان کی ایئر فورس کو کچھ پتا نہیں ہے، اور پاکستان کی حکومت کو کچھ نہیں ہے، پاکستان کی حکومت کو وہاں سے امریکن زبردستی آتے ہیں. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ پاکستان کے جو ایئر فورس ہے ان ڈرونز کو اٹیک کر سکتا ہے، ان کو گرا سکتا ہے، ان کو روک سکتا ہے. یہ جتنا آپریشن ہوتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک انڈرسٹینڈنگ کے درمیان ہوتی ہے. دیکھیں، دونوں فوجیں ہیں، وہاں پہ نیٹو کی فوجیں ہیں یا پاکستان آرمی ہے، کوئی چھوٹی آرمی نہیں ہے پاکستان کی، ون آف دا بگیسٹ آرمیز میں ہے، اور اس کی ایئر فورس ہے، بڑی پروفیشنل لوگ ہیں. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں انڈرسٹینڈنگ سے ہوتی ہے. ہم بہت سطحی باتوں پہ آ جاتے ہیں کہ جب اڑ کہاں سے رہے. دیکھیں، جب انڈرسٹینڈنگ ہے، اب کندہار سے اڑے یا چمن سے اڑے، مانا تو ایک ہو گیا نا. اب پشاور سے اڑے یا 10 کلومیٹر آگے سے اڑے، یا وہ شمشی سے اڑے یا پسنی سے اڑے، وہ کوئی دیز آر ناٹ ایشو. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں، کہیں نہ کہیں کسی سٹیج پہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. بغیر انڈرسٹینڈنگ کے نہ امریکن سے اسٹیپ لے سکتے ہیں، نہ ہم پرمیشن کے بغیر آ سکتے ہیں. کوئی ملک یہ کر ہی نہیں سکتا. ایک میں گزارش کروں گا جی کہ ایٹ لیسٹ ٹو مائی نالج جن میٹنگز میں میں موجود رہا ہوں، پریزیڈنٹ صاحب کی موجودگی میں، پرائم منسٹر اور قریشی صاحب کی پریزنس میں، تو اس میں تو مطلب ہے کہ سختی سے یہ بات ہوئی ہے کہ دس از رانگ اینڈ کاؤنٹر پروڈکٹیو. اور ایون جو میرے سامنے جو کورسپونڈنس گزری ہے، جو پی ایم کی میٹنگ ہوتی ہے وتھ گارڈن براؤن یا اینی ڈگنیٹری جس کی بھی پریزیڈنٹ صاحب کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ اٹ از کاؤنٹر پروڈکٹیو اینڈ اٹ از ڈیمیجنگ اوور آل. ایک چیز دیکھیں، آپ اس کو جنرل صاحب بھی اس کے گواہ ہیں، دونوں بہت سینئر لوگ ہیں ہمارے، وی ریسپیکٹ بوتھ آف دیم. دیکھیں، کیا شمشی استعمال نہیں ہوا، جکم آباد استعمال نہیں ہوا، پسنی استعمال نہیں ہوا، نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ جب تینوں استعمال ہوئی تو ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی. آئی تھنک میں ذرا تھوڑا سا میں اس پہ لائٹ ڈالوں. پھر جنرل حمید گل بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. ضرور. دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان فوج کی قیادت اور سویلین حکومت، چاہے وہ شروع میں ان کی اختلاف ہوگا اس سے، اب جو بھی وجوہات ہوں، چاہے وہ مصلحت ہو، اب انہوں نے ایک ٹیسٹ سی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے آپس میں، جس کی وجہ سے اب آپ نے دیکھا کہ زیادہ شور نہیں مچا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ سن لیں تھوڑا سا، یہ بڑا ضروری ہے یہ سننا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈرونز کا ہے معاملہ، وہ اس کے کئی پہلو ہیں. ایک تو اس کا اخلاقی پہلو ہے، ایک اس کا قانونی پہلو ہے، ایک اس کا انٹرنیشنل لاء کے تحت بہت اہمیت ہے. پھر جیسے آپ نے کہا اس کی ملک کی خود مختاری جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے ہر دفعہ جب ڈرون اٹیک ہوتا ہے. لیکن اس کے ٹیکٹیکل ایڈوانٹیجز تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اگر یہ ہے کہ آپ کو اس سے بہتر
آپ کو ٹارگیٹنگ کے لیے کوئی اور اتنی پریسائز ٹارگیٹنگ اور آن لائن اسی وقت آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں اور آپ اسی وقت آپ ایک میسائل فائر کر کے اس کو جس ٹارگیٹ کے اوپر آپ مارنا چاہ رہے ہیں چاہے وہ آدمی ہو یا کوئی اچھا تو اس میں لیکن ذرا ایک منٹ تو اگر پاکستان کو یہ اکوپمنٹ ملتا ہے اور پاکستان کی اجازت سے یہ چیز ہوتی ہے اگر وہ اکوپمنٹ تو نہیں دیں گے میرا خیال ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو باور کرانا چاہیے امریکہ پر کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرونز اتنے اور ہیں بھی وہ آپ یہ بھی ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ F-16 انہوں نے دیا ہے لیکن ایک سیکنڈ آپ پریشان نہیں ہوئیے بس سوال یہ ہے کہ آپ یہ بھی پھر کہہ رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں آبجیکٹیوز میٹ ہو رہے ہیں اس کا مطلب پاکستان کے بھی آبجیکٹیوز میٹ ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں آبجیکٹیوز؟ وہ آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ جو پناہ گاہیں ہیں جس میں ہماری پہنچ نہیں ہے جہاں اور جیسے بیت اللہ مسعود کو انہوں نے مارا ہے تو آخر ہمیں فائدہ تو ہوا پاکستان کی حکومت نے اس کو ویلکم کیا جنرل صاحب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اوپنلی نہیں کہہ رہے لیکن اگر آپ دہشت گردوں کی جو پناہ گاہیں ہیں وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں ڈرون اٹیکس افیکٹولی تو پھر شکایت کیا ہے؟ دیکھیں جی یہ پرویز مشرف کے زمانے میں ایک بڑا ظلم ہوا کہ انہوں نے اجازت دے دی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن ایک ڈکٹیٹر کی اجازت اور اس کے بعد ایک پارلیمنٹ کا فیصلہ اگر اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس قسم کے سوورن تو جو ہے پاکستان کے اندر وہ پارلیمنٹ ہے حکومت نہیں ہے کوئی ایک شخص نہیں ہے حکومت کیا ہے وہ تو پیداوار ہے پارلیمنٹ کی تو ایک تو یہ مسئلہ ہے ہمارے لیے دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پرویز مشرف نے ان کو اجازت دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم کلیم کرتے رہیں گے تاکہ ہماری ساورنٹی کا بھرم رہے لیکن جو بزنجو صاحب نے بات کی ہے مجھے تعریف کرنی پڑتی ہے بلوچستان کی حکومت کی انہوں نے بھی اور بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے سب نے کہا ہے کہ اگر یہ ہمارے اوپر حملے بلوچستان میں ہوئے تو پھر ہم اس کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے اگرچہ فیڈرل گورنمنٹ نے اب یہاں ایک ڈے لائٹ آ رہی ہے یعنی آپس میں تضاد بڑھ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ اجازت ہے اور بلوچستان کی حکومت نہیں کرتی تو بلوچستان تو پہلے ہی ہمارے لیے بہت پرابلمٹک ہے اوپر سے یہ بھی ایک مسئلہ ہو جائے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم تو ایک مشکل میں مزید جا گریں گے یہ اگر بلوچستان نے کہہ دیا اور اس پہ عزم کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سپلائی لائن نیٹو کی بند ہو جائے گی نیٹو افواج جو ہے ان کی 1300 میل کی لمبی بانڈ جو ہے سپلائی لائن کراچی سے لے کے چمن تک جو ہے وہ کسی جگہ بھی بند کی جا سکتی ہے اور اگر بلوچستان کی حکومت اس کو بند کرے گی تو امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جنرل طلعت مسعود آپ سے اگری نہیں کرتے کہ بند ہو سکتی ہے نیٹو کی لائف لائن؟ نہیں کیوں نہیں بند ہو سکتی ہے اگر لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف اپوزیشن کریں یہ کیا بات ہوئی آپ کا خیال ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ بلوچستان میں وہ ڈرون اٹیک شروع کریں اور اس سے جو اپوزیشن بڑھے تو وہ تو ہو سکتا ہے میں تو آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کے ٹیکٹیکل ایڈوانٹیجز ہیں اور اگر وہ پاکستان کو جس طریقے سے انہوں نے F-16 دیا اور دوسرا اکوپمنٹ دے رہے ہیں اسی طریقے سے اگر وہ ڈرونز بھی پاکستان کو دیں تو پھر تو پاکستان جب سمجھتا ہے کہ اگر اس کی ضرورت ہے استعمال کرنے کی تو پھر وہ کرے گا اب ساری بات تو اس پر ہو رہی ہے کہ وہ امریکہ اپنی مرضی سے جہاں چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے اور اس سے ایک بہت زبردست ایک اخلاقی اور قانونی اور یعنی مطلب ایک ڈائلما ہے پاکستان کے لیے یہ چونکہ خود مختاری جو ہے وہ ہر دفعہ تو آپ بزنجو صاحب سے اگری نہیں کرتے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کی اجازت کے ساتھ ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہو رہا ہے ایک طریقے سے ٹیسٹ میں لیکن آپ ساتھ فرما رہے ہیں کہ جہاں دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں میرے خیال میں یا میں نہیں سمجھا رہا ہوں آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شروع میں تو ایسے ہوا کہ انہوں نے بغیر اجازت کے کیا لیکن بعد میں چونکہ مجبوری تھی اور مصلحت تھی اس لیے کہ کانسیکوینسز آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ جیسے آپ نے ایک سوال بھی پوچھا تھا کہ کیا ہماری جو ایئر فورس ہے وہ اس کو گرا نہیں سکتی گرانا از ناٹ دا پرابلم اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے پھر آپ اس کو بھی سوچ لیں یار میرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے اس وقت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ کھڑی ہو کے وہ کہہ دے کہ جناب آپ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم کل سے آپ کے رشتے ہمارے لیکن لوگ مضبوط ہیں اور بلوچستان میں کھڑے ہو کے ڈسکس کر سکتے ہیں ناظرین اہم بات کریں بریک کے بعد اس پر گفتگو کو جاری رکھیں گے کہ ڈرون اٹیکس کے حوالے سے حکومت کیا کر سکتی ہے بلوچستان کے لوگ کیا کر سکتے ہیں اور ایکچولی کہ اس کا کس کو فائدہ ہے یا نہیں ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پر